آج ہم لاہور کی ایک بہت ہی جانی پہچانی علامت مینار پاکستان پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس نا اس یادگار کے حوالے سے کچھ تحریری مواد ہے، تو آج اسی کا جائزہ لیں گے۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم فیکٹس بتا دیں، بلکہ کوشش یہ ہے کہ اس کی تاریخی گہرائی، ڈیزائن کے پیچھے کیا سوچ تھی اور آج کل یہ لوگوں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اس کو سمجھیں۔ یہ اقبال پاک میں ہے، اور ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ یہ 23 مارچ 1940 والی جو قرارداد پاکستان تھی، جی جی، اس کی یاد میں بنا۔ وہ ایک لمحہ تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ یقیناً یقیناً یہ صرف اینٹ پتھر کی آپ کہہ لیں عمارت نہیں ہے۔ یہ جگہ پاکستان بننے کی جو جد و جہد تھی، جو نظریہ تھا، اس کی ایک عملی شکل ہے۔ جو تحریریں ہیں وہ بھی اسی بنیادی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ اچھا، تو یہ تاریخی پس منظر تو بہت اہم ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ تحریریں اس کی تعمیر اور ڈیزائن کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تقریباً 70 میٹر بلند، یہ تو اپنے آپ میں کافی متاثر کن ہے۔ بالکل، بلندی تو ہے ہی، لیکن اس کے ڈیزائن میں نا وہ مغل، اسلامی اور جو جدید طرز تعمیر ہے، ان سب کا ایک امتزاج ملتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ مختلف سٹائل اکٹھے کر دیے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے ایک نئی قوم اپنی تاریخ کو، اپنی جڑوں کو جدید دور سے جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے وہ بات خاص طور پر دلچسپ لگی جہاں تحریر میں اس کے نچلے حصے کو ایک کھلتے ہوئے پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ صرف خوبصورتی کی بات ہے یا اس کا کوئی گہرا مطلب بھی ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو یہ تحریریں سامنے لاتی ہیں۔ یہ جو پھول کی پتیوں جیسے ڈیزائن ہے نا، یہ محض سجاوٹ نہیں لگتی۔ اس کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک نئی قوم کی امیدیں، اس کی بنیادیں، اس کی علامت ہے، اور پھر اس پر جو قرارداد پاکستان کا متن اور قرآنی آیات کندہ ہے، جی ہاں، وہ اس کی نظریاتی جو بنیاد ہے اس کو اور پکا کرتے ہیں۔ گویا یہ ڈیزائن خود بول رہا ہے، ایک پیغام دے رہا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی عمارت کی، لیکن تحریر صرف مینار تک نہیں رہتی، یہ اس کے آس پاس کے ماحول کی بھی بات کرتی ہے۔ وہاں کا تجربہ کیسا بیان کیا گیا ہے؟ جی، تحریر بتاتی ہے کہ مینار ایک بڑے وسیع پارک کے بیچ میں ہے۔ وہاں سبزہ ہے، راستے بنے ہوئے ہیں، فوارے ہیں۔ تو یہ چیز اسے صرف ایک یادگار نہیں رہنے دیتی، بلکہ ایک عوامی جگہ بنا دیتی ہے۔ لوگ وہاں تاریخ سے جڑنے بھی آتے ہیں، اور تفریح اور سکون کے لیے بھی۔ یعنی یہ صرف تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ عام شہری، خاندان، سیاح، سب کے لیے ایک اہم جگہ ہے۔ مجھے یہ پڑھ کر بھی اچھا لگا کہ شام کو جب روشنیاں جلتی ہیں تو مینار کا منظر بڑا دلکش ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، اور یہی ماحول اسے ایک زندہ جگہ بناتا ہے۔ وہاں سے لاہور شہر کا نظارہ بھی خوب آتا ہے۔ جو لوگ فوٹوگرافی کے شوقین ہیں، ان کے لیے تو خاص کشش ہے۔ ذرائع میں یہ بھی ذکر ہے کہ قومی تہوار اور دوسرے عوامی اجتماعات بھی وہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صرف ماضی کی یادگار نہیں، یہ حال کا بھی حصہ ہے۔ اچھا، تو یہ جو عوامی پہلو ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں آنے والوں کے لیے کچھ عملی مشورے بھی دیے گئے ہیں مواد میں۔ جیسے بتایا گیا ہے کہ گرمی ہوتی ہے تو صبح سویرے یا پھر شام کو جانا بہتر ہوتا ہے، ہجوم سے بھی بچت ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور یہ بھی کہ ویکینڈز پر اور چھٹیوں میں ظاہر رش زیادہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی سکون سے دیکھنا چاہتا ہے تو شاید ہفتے کے عام دنوں میں جانا بہتر رہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن تجربے کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ تو مجموعی طور پر جو بات اس سارے مواد سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مینار پاکستان صرف ایک تاریخی نشان نہیں ہے، یہ صرف قرارداد پاکستان کی یادگار نہیں، بلکہ یہ اپنے منفرد فن تعمیر، اپنے عوامی کردار اور اپنی علامتی اہمیت کی وجہ سے ایک کثیر الجہتی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ تاریخ، فن تعمیر اور عوامی زندگی کا ایک سنگم ہے۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ پتھر اور کنکریٹ کی عمارت آج بھی کیسے زندہ ہے۔ مطلب جب قومی دن پر یہاں تقریبات ہوتی ہیں تو کیا یہ صرف تاریخ دہرائی جا رہی ہوتی ہے، یا یہ حال میں قومی شناخت کو آپ کہیں فعال طور پر بنانے کا ایک ذریعہ بھی ہے؟ یہ سوال اس یادگار کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔